ہم باہر رسول ڈھونڈ رہے ہیں، باہر لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کون رسول ہے، کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا، رسول ہونے کا۔ ہم باہر تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان کر دیا، ہم باہر نہ تلاش کریں۔ باہر کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول کہاں ہے، نبی کہاں ہے؟ ابھی تو خیر رسول کا ہی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آگے جا کر آپ کو نبی کو بھی، کہ رسول اور نبی ایک ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ مومنین پر، آیات کے اوپر ایمان لانے والوں پر اللہ نے احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفسوں کے اندر، ان کا جو نفس ہے نا، ان کے جو نفس ہے، ہر مومن کا جو نفس ہے، اس کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا ہوا ہے۔ وہ رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نفسوں میں ہے۔ یہاں تو خیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن یہ وہ رسول ہے۔ اور اب آیت پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ لقد من اللہ، ڈیفینیٹلی، یقیناً احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے۔ یہاں انسانوں کا نہیں کہا، ٹھیک ہے، ایمان والوں کا کہا ہے، جو آیات پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور آیات پر وہ ایمان کیسے لائے ہوئے ہیں؟ اس رسول کی وجہ سے۔ اس رسول کو انہوں نے کتاب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، تو اللہ رب العزت نے اس رسول کے ذریعے سے ان کو ایمان دیا۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ احسان ہے اللہ پاک کا ایمان والوں پہ، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے، اذ بعث، جب مبعوث کیا، فیہم، ان ایمان والوں میں، جب مبعوث کیا ان ایمان والوں میں، فیہم، ان میں، رسولہ، ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اچھا، یعنی ہر ایمان والے کے اندر ایک رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ ہر ایمان والے، تمام ایمان والے، مطلب ہے کہ ایمان والے تو جمع میں ہیں، لیکن ہر ایک ایمان والے کے اندر، من انفسہم، ان کے نفسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یہ رسول جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھاتا ہے، علیہم، اوپر ان کے نفسوں میں جو رسول ہے نا، اب یہ پڑھتے ہیں نا قرآن کو، جب یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو اوپر ان کے یہ تلاوت کون کرتا ہے؟ یہ رسول، جو ان کے نفسوں میں جو رسول ہے، وہ کیا تلاوت کرتا ہے اوپر ان کے؟ آیاتی ہی، آیات اللہ کی، آیاتی ہی، آیات اللہ کی۔ اور اس کے ذریعے سے وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ یزکیہم، وہ ان کو پاکیزہ کرتا ہے، طیب کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے ان کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا وہ ان آیات کے ذریعے سے تزکیہ کرتا ہے۔ وہ رسول جو ان کے نفسوں میں ہے، وہ ان کو آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ ایک بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ رسول جو ان کے اندر مبعوث کیا گیا ہے، یہ رسول وہ سکھاتا ہے ان کو، علم دیتا ہے ان کو، کس کا؟ کتاب کا۔ ان کو کس کا علم دیتا ہے؟ کتاب کا۔ تزکیہ کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے ان کے نفسوں کو، اور
علم دیتا ہے الکتاب کا. الکتاب سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک الکتاب کا کیا کرتا ہے؟ علم دیتا ہے. کون سا رسول دیتا ہے؟ جو باہر آیا ہے وہ نہیں، جو اندر ہے ان کے نفسوں میں جو ہے. جب یہ آیات اللہ کی پڑھتے ہیں تو ان کے اندر مبعوث کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رسول کو. مومنین جب اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اللہ پاک ایک رسول کو مبعوث کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں یار، یہ اللہ کی آیات کہہ رہی ہیں. اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ باہر کا کوئی رسول نہیں ہے جو آپ باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ رسول کیا کرتا ہے کہ وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے، علم دیتا ہے. الکتاب، کتاب کا علم دیتا ہے. والحکمہ، اور حکمت کا علم دیتا ہے. اچھا، یہ حکمت جو ہے نا، یہ حکمت جو ہے اللہ کی حکم والی آیات، اس کے اوپر جم جانے کو حکمت کہتے ہیں. اب جب مومن جو ہے نا وہ اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے تو جب وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر ان آیات پر ایمان لا کر ان پر جم جاتا ہے نا، جم جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اس کو اللہ پاک نے حکمت کہا ہے. حکمت کے اس کے اوپر اس کا جو عمل آ جاتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے بھائی؟ یہ کون کرتا ہے ایمان والے کے ساتھ؟ ہر ایمان والے کے ساتھ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتا ہے. اور کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ جو رسول اللہ نے اس کے نفس کے اندر، اس کے اندر اللہ نے ایک رسول جو ہے، ہر ایمان والے کے اندر اللہ نے ایک رسول کو جو ہے مبعوث کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اگرچہ یہ تھے نا، یہ ایمان والے جو تھے نا، وَإِن كَانُوا، اگرچہ یہ تھے من قبل، اس سے قبل یہ ایمان والے کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، ضرور تھے کس میں؟ کھلی گمراہی میں تھے. لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے یہ ایمان والے، جب تک ان کے نفسوں کے اندر ایک رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث نہیں کر دیا. تو بھئی اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ کے اندر ایک رسول مبعوث ہو چکا ہے. جب آپ اللہ کی آیات کو پڑھو گے تو وہ رسول آپ کے اوپر تلاوت کرے گا، اور اس تلاوت کے ذریعے سے ان آیات کو تلاوت کرے گا. تو ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی آیات کی تلاوت، اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعے وہ کیا کرے گا؟ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ اس ایمان والے کا تزکیہ کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کو علم دے گا. کس کا؟ سکھائے گا. کیا؟ کتاب، اللہ کی کتاب سکھائے گا کہ اس کتاب میں کیا ہے. والحکمہ، اور حکم والی جو آیات ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں کتاب کے اندر، ان کے اوپر یہ قائم ہو جائے. اس کو جو ہے تعلیم دے گا، علم دے گا، تعلیم دے گا. اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے جو تم کھلی گمراہی میں تھے. تو بھائی ہم باہر کسی کو تلاش نہ کریں، آیات کے اندر ہے رسول. ہر ایمان والے کے اندر ایک رسول اللہ پاک مبعوث کرتے ہیں جب وہ اس رسول کے ذریعے سے ایمان لاتا ہے. اس رسول کے ذریعے سے. تو رسول کے ذریعے سے کیسے ایمان لائے گا؟ جب اللہ کی آیات کو پڑھے گا، مطہر ہوگا. جب مطہر ہوگا، یعنی جو اللہ نے شرط رکھی ہے مطہر ہونے کی، کہ اس رسول کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مطہر نہ ہو. لا یمسہ الا المطہرون. تو ایمان والا بنتا ہے جب وہ اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے مطہر ہو کر. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نفس میں ایک رسول کو مبعوث کرتے ہیں، اور وہ رسول اس کے اوپر تلاوت کرتا ہے. اس تلاوت کے ذریعے سے، آیات کی تلاوت کے ذریعے سے وہ اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو کتاب کا علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے.